فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. کچھ ہو سکتا ہے جو دوست میرے کھڑے میں ان کے بیٹھنے کا انتظام ہو جائے؟ امام بارگاہ کے اندر بھی جگہ ہے، اگر جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں تھوڑا سا تو جگہ بن جائے گی. نہیں، قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی گنجائش بنائیے، تکلیف میں ہے. تھوڑا سے جگہ بنا لیجئے، بڑی عنایت ہوگی آپ کی. تکلیف میں آئیں گے مگر کچھ شاباش. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے آ جائیے. جائیں گے نہیں، سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. آپ میں سے کچھ ایک آدھ دو لوگ اوپر آ جائیں. آپ اوپر آ جائیں. زید صاحب آپ جگہ بن جائے گی. سب نے صلوات نہیں پڑھی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ حدید ہے اور آیت اپنے اعتبار سے بڑا حسن رکھنے والی آیت ہے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. جان لو دنیا کی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل ہے. یہ حیات دنیاوی 3 مرحلوں پر مشتمل ہے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ کھیل کود ہے. وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ حسن و آرائش ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ مال کا جمع کرنا اور اولاد پر کثرت کی بنیاد پر فخر کرنا کہ میرے 4 گبرو جوان ہیں. بعض ماں باپ تو کہتے ہیں میرے 4 بیٹے نہیں ہیں، میرے 4 بینک ہیں. میرے 4 بیٹے نہیں ہیں، میری 4 زمینیں ہیں. جی، مال کی کثرت پر اور
تعدد اولاد کے اوپر فخر کرنا، ان تینوں مزاجوں کو، یہ تو مزاج ہوئے نا، دنیاوی حیات یا کھیل کود ہے، یا حسن و آرائش ہے، یا اولاد پر اور مال کی کثرت کے اوپر فخر کرنا ہے، تو یہ تو مزاج ہے۔ اس مزاج کا نام بھی ہے کوئی، وہ جو کھیل کود ہے، وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اسے بچپن کہتے ہیں۔ یہ بچہ مجلس میں بھی آ کے بیٹھے گا نا تو اس کو مزاج میں تفریح ہی رہے گی۔ آج کا جدید نظام تعلیم دینے والا یہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی کارنامہ کر کے دکھایا ہے۔ کل کا بچہ اسکول روتے پیٹتے جاتا تھا، اور آج کا بچہ اسکول نہ جائے تو روتا پیٹتا ہے۔ تو کیا بچہ بدل گیا یا اسکول بدلا ہے؟ کل کا بچہ اسے گود میں پہنچا کے آتے تھے، اسے کھینچ کے لے جا رہے ہوتے تھے، یہ منظر تھے، اور آج کا بچہ اگر اسکول نہ جائے تو روتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اسکول بدلا ہے نا، اس لیے کہ کل اسکول کے اندر کھلونے نہیں تھے، کل اسکول کے اندر جھولے نہیں تھے، کل اسکول کے اندر اس کی تفریح کا انتظام نہیں تھا۔ آج اسکول ہے ہی تفریح۔ تنقید تو نہیں ہو گئی ہے؟ آج تو اسکول ہی تفریح ہے، یعنی الف کی ایک تصویر بنائی ہوئی ہے، بے کی تصویر بنائی ہوئی ہے، پے کی تصویر بنائی ہوئی ہے، کارٹون بنایا ہوا ہے جیم کا، ایک ٹوکری کے اندر سب کو بھر دیا ہے، سامنے چارٹ کے اوپر جڑی ہوئی تصویریں نظر آ رہی ہیں، اور ٹوکری میں بگڑی ہوئی تصویریں نظر آ رہی ہیں، اور بچے سے کہتے ہیں کہ اسے دیکھتے رہو اور انہیں ڈھونڈتے رہو۔ آج کا جدید نظام تعلیم والا کہتا ہے کہ ہم نے کوئی ہنر کیا ہے۔ بھائی تم نے کوئی ہنر نہیں کیا، یہ کام تو اللہ کا پرانا ہے۔ اس نے قرآن کے اندر آیات کو منتشر اور مختلف بھی رکھا ہے، اور اہل بیت کی تصویروں کو جوڑا ہوا بھی رکھا ہے۔ تم قرآن کی آیات کو دیکھتے رہو، اہل بیت کی تصویروں سے جوڑتے رہو۔ تو آج کا بچہ اسکول میں تفریح کرنے جا رہا ہوتا ہے، اسے کھیل کا ماحول دیا جاتا ہے، اس کے مزاج میں کھیلنا ہے، اس کے مزاج میں تفریح ہے۔ یہ اگر کسی بھی وجہ سے مجلس میں آ بھی جاتا ہے، ماں باپ لے آتے ہیں، ماحول لے آتا ہے، جی شاباش ملے گی، کچھ تبرک بھی مل جائے گا، کوئی مثال کے طور پہ فلاں دوست بھی وہاں مل جائے گا، تو یہاں بیٹھ کر بھی اس کا دماغ تفریح میں ہی لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں بڑوں سے کہوں گا کہ خبردار، جب ان کی جوتیاں ہمارے پیروں میں نہیں آتی تو ان کی عقل ہماری عقل کے برابر کیسے ہوگی؟ تو ان سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا تو آ جانا ہی غنیمت ہے، اور انہیں اپنے ساتھ لے آئیے، اور اگر کچھ دیر بیٹھ کر یہ جانا بھی چاہیں تو جانے دیجئے۔ اتنی دیر آ کر بیٹھ جانا بھی انہیں کم سے کم اس مجلس سے یہ ملے گا کہ اس حلیے والا ہمارا عالم ہوتا ہے۔ یہ مجلس سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جا رہا ہے، اور بلکہ یہ تو میں نے کم سے کم بات کی ہے، ورنہ تو یہ بچے بہت کچھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور حتیٰ آج کا بچہ تو بہت کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور آج کا بچہ نہیں رہا۔ آج کے سوشل میڈیا نے اسے قبل از وقت جوان بنا دیا ہے، تو یہ خطرناک بات بھی ہے۔ تو یہ جو کھیلنے کا مزاج ہے نا، یہ کھیل میں بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اگر خستہ نہیں ہیں، تھکے ہوئے نہیں ہیں، مجھ سے خفا نہیں ہے تو کچھ بات کروں۔ میری بی بی جناب زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، انی احب من الصبیان خمسۃ خصال، مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں، اور یہ 5 خصلتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ پورا مدرسہ اخلاق ہے۔ یہ 5 خصلتیں نہیں ہیں، یہ اخلاقیات کا پورا نصاب ہے۔ اگر ان 5 باتوں پر بھی میں اور آپ عمل کر لیں تو گویا اخلاقیات کا نصاب ہم نے مکمل کر لیا، اور یہ اخلاقیات کا نصاب مل رہا ہے بچوں سے۔ میری بھی خوش قسمتی ہے، اس وقت بچوں کی تعداد خاصی ہے۔ یہ بہت غور سے، اس طرف والے بچے تو مسلسل مجھے بڑی غور سے سن رہے ہیں، یہ والے بھی بڑی توجہ سے دیکھ رہے ہیں، تو میں تھوڑی دیر ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ بی بی فرما رہی ہے، مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں۔ الاول انہم الباکون، پہلی خصلت صفت مجھے بچوں کی یہ اچھی لگتی ہے کہ یہ روتے زیادہ ہیں۔ ذرا غور فرمائیں گے عزیزو جی، ہمارے ہاں تو بچہ زیادہ رو رہا ہو تو مولانا کے پاس لے جاتے ہیں کہ دعا دم کروا کے آ جاؤ،
ذرا کوئی پھونک وونک لگوا کے آ گیا، اور پھر ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہیں۔ میں بیمار رونے والے بچوں کی بات نہیں کر رہا، جو بیمار رونے والے بچے ہیں ان کو تو ڈاکٹر کو دکھانا ہے، لیکن بچہ جلدی، اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ بچے اور عورتیں جلدی روتی ہیں، بات بات میں رو پڑتے ہیں۔ سن رہی ہیں مجھے یا نہیں؟ تو یہ بچے اور عورتیں بات بات میں، ہر بات میں رو پڑتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دل نرم ہے، اور سیدہ فرما رہی ہیں مجھے وہ اچھا لگتا ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے۔ بھائی علت کی طرف جانا ہوگا نا، کہ سیدہ کو بچوں کا رونا پسند کیوں ہے؟ رونا پسند اس لیے ہے کہ بچوں کا دل نرم ہوتا ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ کسی کا دل دکھاتا نہیں ہے۔ تھکیں گے نہیں، میں ایک نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ آپ دو بچوں کو ذرا کھیلتے ہوئے دیکھیے، کھیل کھیل میں ایک بچہ دوسرے بچے کو دھکا دے دیتا ہے، اور وہ گرنے والا بچہ تو یوں روتا ہے کہ اسے چوٹ لگتی ہے، مگر سارا ماحول دیکھتا ہے کہ دھکا دینے والا بھی رو رہا ہے۔ اور اگر کوئی بڑھ کے اس سے پوچھے کہ بھائی یہ تو یوں رو رہا ہے کہ گر گیا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تم نے تو دھکا دیا تھا۔ وہ رو کر بتا رہا ہوتا ہے میری نیت خراب نہیں تھی، میں نے جان کر ایسا نہیں کیا، میں یہ نہیں چاہتا تھا جو ہو گیا۔ یعنی اس کا رونا خود علامت توبہ ہے، رونا علامت ہے توبہ کرنے کی، کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، سلام کریں، فاتحہ پڑھیں ان مرحومین پر، مغفرت کا سامان کریں اپنے مرحوم بزرگوں کے لیے جنہوں نے ہمیں مجلس میں بیٹھنے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ پوری قوم کو ہمارے ائمہ نے پوری قوم کو رونے پر لگایا ہے۔ میں 1 گھنٹے تک مولانا فضائل پڑھتا رہوں، شاید اس میں آپ کو کوئی اختلاف ہو جائے گا، کسی دانشور کو کوئی اختلاف ہو جائے گا کہ یہ بات ٹھیک نہیں تھی اور وہ بات صحیح تھی، مگر جیسے ہی میں مصائب پڑھنا شروع ہوں گا ایک روحانیت مجلس میں طاری ہو جائے گی۔ جی ہاں، جس نے میرے حسین پہ 10 لوگوں کو رلایا، جنت میں اس کی ضمانت میں جنت اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ جنت اس کی ہوگی۔ جس نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا، اس کی جنت اس کی تضمین ہے۔ جس نے میرے حسین پہ 1 آدمی کو رلایا، میں محشر میں اس کی حمایت کو کھڑا ہو جاؤں گا۔ اے فرزند شبیب، پریشانیاں جب تمہیں گھیر لیں تو پریشان مت ہوا کرو، ہمارے جد حسین پہ رو لیا کرو۔ میرے مولا صادق فرما رہے ہیں جو اونچی آواز میں روتا ہے وہ ہم اہل بیت کے امر کو زندہ کرتا ہے۔ تمام ائمہ نے ہمیں رونے پہ لگایا ہے۔ کبھی کبھی میرا یہ جوان، یہ بچہ یہ سوچتا ہے کیا رونا مقصد ہے؟ کچھ ہمارے تنظیمی اور انقلابی دوست کہتے ہیں کہ رونا مطلب نہیں ہے، رونا مقصد نہیں ہے۔ میں ممبر پہ اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، رونا مطلب ہے، رونا مقصد ہے۔ جس قوم کو رونے پہ لگایا ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ لہذا سب سے اچھی تصویر مسلمانوں میں عزاداروں کی ہے۔ توجہ بڑھائیے گا، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اس رونے کے نتیجے دیکھیے آپ کہاں تک ہیں۔ مسلمانوں میں سب سے اچھی تصویر حسین مولا کے عزاداروں کی ہے، اس لیے کہ رونے والا کسی کو رلاتا نہیں ہے، کہیں جا کے پھٹتا نہیں ہے، کسی کا گلا کاٹتا نہیں ہے، کسی کا گھر اجاڑتا نہیں ہے۔ تم ہمیں مارتے رہو، ہم حسین پہ رو کر صبر کا مظاہرہ کریں گے، مستقبل ہمارا ہے۔ مستقبل کی ضمانت صبر میں ہے، بدلے میں نہیں ہے۔ تھوڑا توجہ بڑھائیں گے میرے عزیز۔ جو صبر کر جاتا ہے وہ اپنا کل محفوظ کر لیتا ہے، اور جو بدلہ لے لیتا ہے وہ آج ہی تمام کر دیتا ہے۔ اور صبر کا ایک مظاہرہ گریہ ہے۔